السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ صدقہ کرنا ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، کیونکہ صدقہ مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہر آنے والی پریشانیوں میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنے کے بے حساب فائدے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی خوشی کے خاطر ذرا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی نیک بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بے نشاں زمیں کا کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہو اس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینا لینے سے بہتر ہے، تو شروع کر اپنے اہل و عیال سے، یعنی پہلے انہی کو دے۔ پوچھا گیا عیال کون ہے؟ تو فرمانے لگے، تمہاری والدہ، تمہارے والد، تمہاری بہن، تمہارے بھائی، پھر جو زیادہ قریب ہو، پھر جو اس کے قریب تر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے 3 لڑکیاں ہیں یہ ان کو ادب سکھاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کا کفیل ہے، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب کی گئی ہے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اگر 2 ہی لڑکیاں ہو؟ فرمایا، وہ 2 ہی ہو۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اگر ایک لڑکی کے لیے سوال کیا جاتا تو ایک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے۔ طبرانی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ اس نے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا، وہ اس درخت یا کھیتی والے بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی کمائی کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جس کا وہ ذمہ دار ہو، یعنی بیوی بچوں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے انسان ہیں سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے گئے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، تو جس نے اللہ اکبر کہا، یا الحمدللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، یا استغفر اللہ کہا، ہر ایک صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم سے کچھ اور نہ ہو سکے تو بے بس اور حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، بھولے بھٹکے ہوئے کو اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص راستہ چلنے میں کوئی کانٹا راستے سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کی قدر کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے اور صدقہ وغیرہ کی کوئی وصیت نہیں کی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا یہ صدقہ ان کے لیے کفارہ اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور اس کی فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں کتنا راہ خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب انڈے گا۔ اور دولت جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نہ خواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرات کرنے میں حتی الامکان جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا اس سے آگے بڑھنے نہیں پاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتے ہیں اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور یہ قبر میں پڑا رہتا ہے، جس نے علم دین سکھایا، یا کوئی نہر کھودی، یا کوئی کنواں کھدوایا، یا کوئی درخت لگوایا، یا کوئی مسجد بنائی، یا قرآن چھوڑ گیا، یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا کرے۔ اور ابن ماجہ نے بجائے درخت لگانے اور کنواں کھدوانے کے صدقہ کو اور مسافر خانہ کا ذکر کیا ہے۔ ترغیب اس حدیث سے دینی مدرسے کی اور رفع عامہ کے کاموں کی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلی مسکین جس کی صدقے سے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، در در پھرتا ہے اور سائلانہ چکر لگاتا ہے، اور 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوریں جب اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی ہے تو لے کر واپس لوٹ جاتا ہے، بلکہ اصلی مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے، اور چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے اس لیے کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔